बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पुराने ज़माने में गारें होती थीं और गारें भी ये सीधी नहीं होती थी, भूल भुलैयों वाली गारें। आज के अहद में उन गारों का सिर्फ नाम या तसव्वुर है, अमलन वो मौजूद नहीं है। पर कभी किसी इंसान के जहन में झांक के देखें तो ये किसी भी गार से ज़्यादा गहरा और उससे कहीं ज़्यादा भूल भुलैयों वाला होता है। और अगर कभी कभी ये भी होता है कि ये भूल भुलैयाँ दूसरों को उलझाने के लिए होती हैं, ताकि दूसरे राह से बेराह हो जाएं और आप तक पहुंच ना पाएं। पर यह भी होता है कि कुदरत कभी आपको वो मंज़र भी दिखाती है कि ख़ुद आप उन भूल भुलैयों में गुम हो जाते हैं और आपसे बाहर नहीं निकला जाता। तो ये वो वक्त होता है, ये वो मुकाम होता है जहाँ आप नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। आपको वो सारी चीज़ें जो ह्योले से होते हैं वो एक्चुअल नज़र आने लगते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार ये नोट किया कि जब जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, जब जब किसी की हक तलफ़ी करते हैं और जब जब किसी के साथ खेलते हैं, तो इट हैपन्स कि आपके साथ एंड ऑफ द डे ये ज़रूर हो जाता है और उस उम्र से पहले ही हो जाता है। तब बेबसी होती है और कोई आपको उस बेबसी के गंदे और गहरे कुएं से निकालने के लिए नहीं आता। हम इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले MN अवान साहिबा या साहिब, आई डोंट नो, क्लियर नहीं है, वटा सट्टा और अपनी बेटी बेचने में कोई फ़र्क नहीं है, ये इनका कहना है। कुछ लोग अपनी बेटियों को बेचते हैं या कुछ लोग अपनी बेटियों के बदले में वटा सट्टा करते हैं। मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ बाज़ बदफितरत लोगों ने अपनी ही बेटियों के बदले में अपनी शादियाँ करवाई हैं। और बेटों और बेटियों के मामले में तो चूँकि आम मामूल है, वहाँ ख़वातीन रेजिस्ट नहीं करती। जो बड़ी ख़वातीन होती हैं जिनको अपनी बेटियों का मुस्तकबिल बचाना चाहिए, बच्चियों को सर से उतारना तो इट्स नॉट इनफ। ये कोई मसले का हल तो नहीं है कि आप उनको बस एक दफ़ा शादी हो जाए। ये ज़हरा हिना ने लिखा है कि सर, माज़रत के साथ हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है कि कुछ लोग ये सोचने लगे हैं कि शादी लड़की की हो जाए, किसी भी तरह से सर से बोझ उतर जाए, अपने घर चली जाए, फिर जाके शायद मामला ठीक हो जाए। हालांकि शादी इज़ ऑल अबाउट कंपेनियनशिप। ज़रा थैंक यू वेरी मच। और ये आज का आखिरी सवाल अंदलीब ज़फ़र का है। वो कहती हैं, सलाम सर, मेरे शौहर ने मुझसे शादी की, मेरे 3 बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर मेरे शौहर ने दूसरी शादी की, इस खातून से उसके पहले से 2 बच्चे थे। फिर मेरे शौहर ने तीसरी शादी की, वो मुझे और मेरे बच्चों को लावारिस छोड़ के चले गए, ना कभी मिलते हैं ना ख़र्चा भेजते हैं। अब पिछले 6 माह से गायब हैं। ऐसे शौहर के बारे में आप क्या कहेंगे? सच्ची बात तो ये है कि ये सुन के कलेजा मुंह को आता है। और ऐसे ज़ालिमों के बारे में, ज़ाहिर ये मर्द हैं और इसी सोसाइटी में ऐसे ही लोगों ने मर्द ज़ात का एतमाद और एतबार दोनों को बर्बाद किया है। ये मर्द भी तो किसी के बेटे होते हैं, ये मर्द भी तो किसी के भाई होते हैं। उन रिश्तों में ये बहुत अच्छा पोज़ करते हैं, उन रिश्तों में बहुत ये मुअद्दब बनते हैं। मैं तो एक ऐसे साहब को भी जानता हूँ कि बल्कि इस तरह का एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, पर कुछ तो जिनसे मुझे पर्सनली मुलाकात का मौका मिला कि जिन्होंने कई बरस लगा के अपना हुलिया वैसा बनाया कि जिसको देख के आप पे ट्रस्ट हो जाए। फिर उन्होंने अपनी आँखों को, अपने लहजे को सॉफ्ट किया, यानी जैसे लोहार और तरखान लकड़ी को रंधा लगा के उसकी शेप निकालते हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी शेप निकाली। और वो हंसते हुए कहते थे कि मैंने कई बरस लगाए लोगों को ऑब्ज़र्व करने में, देखने में कि लड़कियां किस पे ज़्यादा रीझती हैं, किस पे ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जो होती हैं। और फिर उन्होंने वो हुलिया इख्तियार किया कि जिस हुलिये को देख के लोग एक लिहाज से एहतराम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक दीनी पस मंज़र का आदमी है तो इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उस मर्द नामाकूल ने मेरी इतलात के मुताबिक 11 शादियाँ की। और आप सोचिए कि जिस जिस तालिबा ने उसके साथ पढ़ा, उसके पास पढ़ा,
وہ کرتا یہ تھا کہ بالکل اتنا سافٹ، اتنا پولائٹ، اتنا پروٹیکٹیو ہو جاتا تھا کہ وہ بچی اسی کے عشق میں اور اسی کے محبت میں مبتلا ہو جاتی تھی. یہ ایف ایس سی کی بھی تھیں، یہ گریجویشن کی بھی تھیں، یہ ماسٹرز کی بھی تھیں. کچھ عرصہ ان صاحب نے ایک یونیورسٹی میں بھی پڑھایا اور اس کی 2 شہروں میں اپنی اکیڈمیز تھیں اور دونوں شہروں میں اس کے گھر تھے. وہ جب اپنے ان بیتے دنوں کا ذکر کرتا ہے تو ایک فاتح کے طور پہ کرتا ہے کہ میں تو بالکل کبھی گناہ نہیں کرتا تھا اور میں ان کو بتا دیتا تھا کہ تمہارے ساتھ میں جو شب بسری کروں گا، جو وقت گزاروں گا تو نکاح کر کے کروں گا. اور پھر میں نکاح کرتا تھا اور جتنے دن ہم نے ساتھ رہنا ہوتا تھا تو پھر اس کو میں فارغ کر دیتا تھا. when he was saying all this میں اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی شرمساری ہو، کہیں اپنے اس گھٹیا پن کے بارے، یعنی آپ ایک ایسی جیتی جاگتی زندہ انسان کے ساتھ، ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جو آپ پہ ریجھ گئی، جس کو آپ اچھے لگ گئے، جس کو آپ سے محبت ہو گئی، اور اس بیوقوف کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ محبت کرتے ہوئے مجھے کن کن پیرامیٹرز کو دیکھنا چاہیے اور کن کن کرائٹیریا کو دیکھنا چاہیے. اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں، اس تعلیمی ادارے میں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بھائی نے، نہ خاندان نے، کسی نے بھی اس کو محبت کرنے کا مینڈیٹ دے کے نہیں بھیجا تھا. بھیجا تھا اس کی عزت کے لیے، بھیجا تھا عزت نفس کے لیے، بھیجا تھا کہ آنے والے برسوں میں یہ ایسی باوقار بن جائے گی کہ کسی کی بھی نظر اس پہ پڑے تو شادی کے لیے اس کا رشتہ اچھا ہو جائے. جب زندگی میں یہ اس کی اپنی زندگی آگے چلے، اس کا اپنا گھر چلے، اس کے بچے چلیں تو باعزت ہو، باوقار ہو. آپ سوچئے کہ جب آپ نے اس رستے کو چھوڑا، اس مینڈیٹ کو جو آپ کو ملا ہی نہیں استعمال کیا، تو پھر آگے اسی طرح کے 420 مرد ملتے ہیں کہ جن کی شکلیں نیک لوگوں سے ملتی جلتی ہوں گی، جن کا حلیہ اور شاید وہ سارے فقہ کے درجوں پہ پورا اترتا ہوگا، پر اندر کوئی بڑے سے بڑا بدترین شیطان، ایک پلانر، ایک گیم پلیئر وہ بیٹھا ہوا ہوگا کہ جو ان لڑکیوں کے جذبات سے، ان کے فیلنگ کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ اسے صرف وہ جسم چاہیے. یہ ہوس کی وہ قسم ہے کہ جس کا کوئی انت نہیں ہے. یہ وہ ہوس ہے کہ جو پوری ہونے کے بعد شاید وہ جو پرانے کہانیوں میں ہوتے تھے جن کے لمبے لمبے دانت اور وہ انسانوں کے خون پیتے تھے، یہ وہ بدبخت ہیں جو بہت ہی معصوم، پاکیزہ اور اچھی بھلی خاندان کی بچیوں کے گردنوں میں دانت گاڑ کے ان کا خون پیتے ہیں، اور کچھ ہفتے، کچھ مہینے پینے ان کا خون، انہیں تازہ خون چاہیے ہوتا ہے. پینے کے بعد صرف یہ ان کا کہ چسکا ہوتا ہے. دے نیڈ اے نیو باڈی، دے نیڈ اے نیو فگر ٹو ٹچ اینڈ فیل. اور اس کے بعد وہ پوری لڑکی، اس کی محبت زیرو، اس کا خاندان، اس کی ایفیلیشن. اچھا، یہ جس لمحے یہ ڈرامہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا، یہ نکاح نہ تو وہ کورٹ میں کرتے تھے، نہ شرعی نکاح میں. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، لڑکی کی طرف سے، والدین کی طرف سے، اگر والدین نہیں ہیں تو پھر اسی گھر میں سے اس کا وکیل چاہیے، 2 وکیل چاہیے جو عاقل اور بالغ ہوں، اور اسی طور پہ لڑکے کی، اس کے خاندان کی طرف سے 2-3 لوگ، خاندانی لوگ چاہیے. آپ کبھی ٹریس ہو جاؤ تو آپ سوچو کہ آپ اس لمحے آپ کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ بے عزت اور بے نسل ہے اور یہ تو اپنی عزت اس نے بیچ دی اتنے پیسے لے کے، تو تب لڑکی کیا کرے گی؟ اس کاغذ کے، اس پلندے کا، اس کاغذوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی نہ ریکگنیشن ہوتی ہے، نہ رجسٹریشن ہوتی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو ایک سبز باغ کے طور پہ وہ پورا منظر دکھایا گیا. اندلیب کے میاں نے تو 3 شادیاں کی. یہ بھی کسی خاندان کا ہوگا، یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہاں خرابی آتی ہے کہ جب آپ انسانوں کو شکارگاہ سمجھ کے انہیں شکار کرنے لگتے ہیں. یہ بچے جو تیسری بیوی سے ہیں، وہ بچے جو دوسری بیوی سے ہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کبھی رک پائے گا کہ نہیں، پر ایسے لوگوں کا میں نے بہت برا انجام ہوتے دیکھا. یہ بددعائیں ان کے جسم میں لٹرلی کیڑے پڑنے جیسا حال ہوتا ہے، نفسیاتی مریض بنتے ہیں. میں نے ان کو گوشت کے پہاڑ بن کے، یعنی ایسے پڑے ہوئے دیکھا ہے کہ جہاں کوئی ان کی کیئر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور سگے جو تب آس پاس بچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی زندگی کے دن بڑھانے کے لیے کو دعا کرتا، دن گن رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ زمین کا بوجھ یہاں سے چلا جائے. یاد رکھیے گا، جو انسان بوتا ہے،
کاٹتا وہی ہے جب دلوں کو شکارگاہ سمجھ کے آپ شکار کرتے ہو، جب جسموں کو ایک باعزت اور باوقار اور محبت بھرا بدن نہیں باندھتے، آپ اس کو ہوس مٹانے اور اپنی ہوس کو بڑھانے کا ایک ٹول مانتے ہو، تو پھر آپ کے لیے کسی باعزت بچی کی عزت، اس کے خاندان کی عزت، اس کے بعد جب آپ سے وہ فارغ ہو کے گئی، داغی ہو کے گئی، پھر اس پہ کیا بیتے گی؟ کیا وہ اسی کام میں انڈلج ہو جائے گی، یا اس کی زندگی اب چلے گی کیسے؟ وہ ایب نارمیلٹی کا شکار ہوتی ہے، اور جب تک زندہ رہتی ہے، جب اس کو ہوش آتا ہے، بہت سی بچیوں کو تو ہوش بھی نہیں آتا، وہ اسی کیفیت میں ہوتی ہیں کہ اچھے آدمی تھے، میرے ساتھ گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ نکاح کیا، اور جتنے دن مجھے استعمال کیا نکاح میں کیا، اور یہ کوئی زنا تو میں نے نہیں کیا، اور وہ تو بہت ہی بھلے تھے، پھر ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا ایک اینڈ پہ آ کے کہ اچھا اب ہم نہیں چل سکتے۔ پر آپ سوچئے کہ اگر یہ صرف ایک رشتہ ہوتا تو نبھانے والا ہوتا، یہ رشتہ استعمال کرنے والا نہ ہوتا، یہ ٹیشو پیپر نہ ہوتا کہ جسے صبح آپ اپنے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہو، یا پھر اس کے بعد بالٹی بھر کے آپ باہر کوڑا دان میں اور کچرا دان میں پھینک دیتے ہو۔ ایسے سارے لوگ اس زمین کا کچرا ہیں جو اس سوچ کے ساتھ بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہ کوئی اور گھر کا ہو، وہ آپ کا اپنا ہو، وہ آپ کا سگا ہو، وہ آپ کا جاننے والا ہو، لوگوں کو یہ بتانا لازم ہے کہ انسانوں کے ساتھ ایسا مت کیجیے، یہ بددعائیں قبر کے اندر تک پیچھا کرتی ہیں۔ زندگی میں نے ایسے لوگوں کو سکھی اور چین سے نہ جیتے دیکھا ہے نہ مرتے دیکھا ہے، اس لیے کہ جب آپ پریشانی میں اور ذہنی امراض کا شکار ہو کے آتے ہیں تو اس لمحے ان غاروں میں گھسنے کا بھی موقع ملتا ہے، ان دن کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا موقع بھی ملتا ہے، جن کو ہمیشہ میں چھپا جاتا ہوں، میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا، انہیں ظاہر ہے ان کا میرے پاس وہ راز ہوتا ہے، لیکن میں تو اندر سے باہر سے ایک انسان ہوں، ایک ایسا دل جو لوگوں کے ظلم پہ بھی کڑتا ہے، اور ان زیادتیوں پہ بھی جو ان معصوم اور بے بس اور بیچاری بچیوں کے ساتھ ان ہاتھوں سے ہوتی ہیں، اور ان کو بعد میں قسم پرسی کی حالت میں پھینک جاتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔